الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نور ذاتی وسر ساری فی ساری الاسماء والصفات۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کی ابتدا تک قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں سوال کیا تھا اللہ عز و جل سے، صراط مستقیم مانگا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ صراط مستقیم وہ صراط مستقیم ان کا راستہ جن پر تو نے کیا کیا ہے، نعمت کی ہے، اور جن پر نعمت کی ہے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، ان سے اللہ ناراض بھی نہیں ہے اور ان سے اللہ وہ گمراہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ ناراض کن سے ہوتا ہے اور گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جواب دیا گیا انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور کون کون سے ایسے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، ریزن اینڈ کاز ہیں، ایسی باتیں جن کی وجہ سے انسان یا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، یعنی اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یا وہ کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر صفات کا ذکر کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ ہوا، تخلیق آدم کا مرحلہ، خلیفہ، پھر اگلا یہ رکوع جو چوتھے رکوع تک یہ بات چلی ہے۔ اب 5ویں رکوع سے سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، وہ انعام یافتہ لوگ تھے، نعمتیں کی، احسانات کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، علم عطا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مرتبے عطا کیے، انبیاء بھیجے، تسلسل کے ساتھ بھیجے، داؤد علیہ السلام جیسے نبی عطا کیے جو بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام سے نبی عطا کیے جو بادشاہ تھے، ان کے ہاتھ پر عجیب قسم کے معجزات کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا کیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، بلکہ ان نعمتوں کو اخلاق اور نظریے کی وجہ سے جاننے کے بجائے اپنی ذاتی حیثیت اور نسل پرستی کی طرف اس کو کیا کر دیا، موڑ دیا۔ وہ نعمتیں اللہ نے دی تھی اسلام کی وجہ سے، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی سچائی یعنی نظریے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اور اچھے کردار کی وجہ سے۔ جب تک وہ رہے اللہ نے ان کو عروج دیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ نعمتیں کیوں چھینی گئی کہ جب انہیں نعمت کی قدر چھوڑ دی، اس نعمت کی ناشکری چھوڑ دی۔ وہ کس طرح چھوڑی؟ اللہ کے بجائے، اللہ کی پرستش کرنے کے بجائے دنیا پرستی کی طرف لگ گئے، حب مال کی طرف مائل ہو گئے اور حق اور باطل کا معیار بھول گئے، خیر و شر کا معیار بھول گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ زوال کا شکار کیا۔ تو ابتدائی جو رکوع ہے 5واں رکوع، اس میں اللہ عز و جل ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور ساتھ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، دین کی کیا دی جا رہی ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس سے اگلے رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا بھی رہا ہے، احسانات بتا بھی رہا ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا وہ بھی بتا رہا ہے، اور جن وجوہات کی بنا پر، جن ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا زوال آیا، اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ سوال یہ کہ کیوں؟ کوئی واقعہ اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ وہ اسلام مسلمان تھے، ہر نبی اسلام لے کر آیا، ان الدین عند اللہ اسلام، ہر نبی اسلام لے کر آیا، وہ اس کی پیروی کرتے تھے تو ہم بھی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس میں جو اچھے مزاج ہے، تمہارا عروج بھی اسی سے وابستہ ہے، تمہارا زوال بھی اسی سے وابستہ ہے۔ عروج چاہتے ہو تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جس تناظر میں عطا کی ہیں، جس ڈائمنشن میں جو نعمت عطا کی ہے، فکری نعمت، عملی، اخلاقی، جو بھی نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے۔ اور نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا اس کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے بندے کو پتہ ہو کہ نعمت کیا ہے، کیا ہو، پتہ ہو، اس کے بارے میں علم ہو کہ نعمت کیا، ورنہ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یا پتہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہونے کے بعد اس نعمت کی بار بار ریمائنڈ کرتا رہے، اس کو ریپیٹ کرتا رہے، تب اس کو وہ نعمت یاد بھی رہتی ہے اور شکر کی کیفیت رہتی ہے۔ تو نعمت کے شکرانے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کا صحیح استعمال، پہلے نعمت پتہ ہو، نعمت کا تذکرہ ہو اور پھر نعمت کا صحیح استعمال ہو۔ یہ شکر کے 3 کیا ہیں؟ درجے ہیں۔ شکر کے 3 کیا ہیں؟ درجے ہیں۔ جو یہ کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، کس طرح کہ نعمت کا پتہ بھی ہو،
وہ تمہیں اس کو یاد بھی کر رہے ہو اور اس کا صحیح استعمال بھی ہو، صحیح استعمال بھی ہو، یا نعمت کی قدردانی کہلاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس جو لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے لازیدنکم، میں ضرور اس نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے وہ محفوظ رہے، وہ ختم نہ ہو، وہ مستقل رہے، اس میں کمی بھی نہ آئے، وہ چھنے نہ، تو اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لازیدنکم، میں نعمت بڑھا دوں گا۔ نعمت ہوگی تو بڑھے گی نا۔ اللہ کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرو، میں نعمت بڑھا دوں گا، تو مطلب نعمت باقی بھی رکھوں گا، کم ہونے بھی نہیں دوں گا، اس کو تمہارے ہاتھ سے لوں گا بھی نہیں، بلکہ اس کو بڑھا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ تو شکر جو ہے وہ نعمت کو کیا ہے؟ حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے بڑھانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایل جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کا نام تھا۔ اسرا کا مطلب بندہ ہوتا ہے، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، جس کو ہم عربی میں عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد، ترجمہ کیا ہوگا؟ اے یعقوب کی اولاد، چونکہ آپ کی اولاد میں سے پھر یہ یہودی قوم نکلی تھی، وہ آپ کی نسل سے ہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو بنی اسرائیل، ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کہا اذکروا نعمتی، اللہ فرماتا ہے تم یاد کرو میری نعمت کو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یاد کرنا کب ہوتا ہے؟ کہ پہلے جانتا ہو اور پھر اس کا تذکرہ کرے۔ میری نعمت کو یاد رکھو، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی تھی، جو نعمت میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، مجھ سے تمہارا جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو۔ کیا کرو؟ وعدہ کیا ہے؟ کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب کا حکم چلے گا، نظام اس کا چلے گا، چاہے معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں رہیں گے، مکمل ہی اللہ کا بندہ بننا ہے۔ کس کا بندہ بننا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدھا شیطان کا بن جائے آدھا خدا کا بن جائے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ یا تو فل اللہ کے بندے ہوں گے، کمی پیشی ہو جائے گی، غلطی کوتاہی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے اللہ کے رہیں اور آدھے شیطان کے رہیں۔ ایک وقت میں بندے ایک کے ہی ہوں گے، ایک وقت میں بندے ایک کے ہی ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو، تم پورا کرو، جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد، نبی کو ماننے کے بعد جو وعدے، جو تقاضے ہیں ایمان کے، اس کو تم پورا کرو۔ اور سب سے بڑا تقاضا کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضور کو ماننا، یہ تقاضا تھا، وعدہ تھا۔ ابھی بھی ان کی کتاب ڈیٹرونومی چیپٹر 18 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بنو اسماعیل سے، تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کو اللہ پیدا کرے گا، اس کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا۔ ڈیٹرونومی چیپٹر 18 ورس 18 کے اندر یہ موجود ہے، 18-19 کے اندر، یہ نیو عہد نامہ قدیم کے اندر، یہودیوں کی جو کتاب ہے اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ابھی بھی عبارت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی عبارتیں ہیں، ایسی ورسز ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ یہ بھی وعدہ تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے یہودی کسی جنگ میں اگر جاتے تھے، قرآن میں آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فتح عطا کر اس قوم پر، اس آنے والے نبی کے صدقے جو مبعوث ہوں گے، جو کیا ہوں گے؟ مبعوث ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وعدے کو پورا کرو جو تم نے کیا، جو کلمہ تم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہم پہ بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ نے اگر کہا کہ تم بہترین امت ہو تو کس وجہ سے ہو؟ محض انسان ہونے کی وجہ سے، محض اسلام کا نام لینے کی وجہ سے، یا اسلامی کردار اپنانے کی وجہ سے؟ کردار، اسلامی۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین ہو۔ کیوں؟ سب انسان ہیں، تم بھی تو انسان ہو۔ نہیں، اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں جیتے، تم دوسروں کے لیے جیتے ہو۔ کس طرح؟ بندہ بولتا ہے ہم تو اپنے لیے جیتے ہیں، طبعاً، تو کہہ رہے نہیں، اخرجت للناس، دوسروں کے لیے جینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر اور شر میں فرق کرتے ہو، اچھائی پر خود بھی عمل کرتے ہو، خود جانتے بھی ہو اور دوسروں کو اس پر لگاتے بھی ہو،
برائی سے خود بھی بچنے کی کوشش کرتے ہو اور دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے بھی ہو، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ 3 کاموں کی وجہ سے اللہ نے کیا بنایا، ہمیں بہتر بنایا ہے۔ یہ 3 کام نکال لیں، ختم۔ اللہ کہتا ہے تم وعدہ پورا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن ہو کامیابی تمہارے پاس۔ اگر کامیابی نہیں ہے تو رب کے وعدے کے اندر ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، 58 اسلامی ممالک ہے، سب کچھ ہے، حکمراں حضرات کی بغیرتی اور عیش و عشرت میں حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے جو زوال آیا، جو اس قوم پہ آیا، اسی قوم کی بات ہو رہی ہے جو ابھی وہاں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہی بنی اسرائیل ہی کر رہے ہیں نا، ان کے وہی کر رہے ہیں نا۔ کس پہ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں پہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ زیادہ ہیں؟ نہیں۔ کیا ان کی تعداد زیادہ ہے؟ نہیں۔ کیا وہ مالی وسائل کے اعتبار سے زیادہ ہیں؟ نہیں، وہ مالی وسائل کے اعتبار سے بھی کم ہیں۔ مسلمان 58 ہیں، ممالک ہیں۔ کتنے ممالک ہیں؟ 58۔ تقریباً کتنے ممالک ہیں؟ 58 ممالک ہیں، اور وہ ایک ملک۔ کس وجہ سے؟ ذاتی مفاد۔ نیشن اسٹیٹ بن گئی، قومی ریاست بن گئی کہ پہلے میں پاکستانی ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے میں عراقی ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے میں لبنانی ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے میں مصری ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے میں کیا ہوں، آپ یہ کہہ لیں کہ افریقی ہوں پھر مسلمان ہوں۔ اب تقسیم کر لیں، پہلے میں افغانی ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے میں تاجکی ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے میں ترکی ہوں پھر مسلمان ہوں۔ یہ جب آیا، جب یہ مزاج آئے، نیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب توڑا گیا مسلمان، یہ دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک سلطنت مغلیہ تھی اور دوسری سلطنت عثمانیہ تھی۔ ان کو توڑا گیا، یہ 2 تھے، 2 سے کتنے بن گئے؟ 58۔ کسی کو اگر مارنا ہو تو ایک یہ 58 کہتے ہیں نا، آپ نے کہانی سنی ہوگی، 7 بھائی تھے، ان کے والد نے ان کو کہا کہ جاؤ تم جا کے کیا لکڑیاں ڈھونڈ کے لے آؤ۔ بچپن میں کہانی سنائی جاتی ہے بچوں کو، لکڑی کے ٹکڑے لے کے آؤ، لمبی لمبی لکڑیاں لے کے آئے۔ تو باپ نے کہا کہ تم سب توڑو، تو ہر بھائی نے ایک لکڑی توڑ دی۔ پھر اس نے کہا کہ 7 تم سب ایک لکڑی اور لے آؤ، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ وہ 7 کا گھٹا بنایا اور کہا کہ اب توڑو، تو نہیں ٹوٹی۔ تو کہا اگر تم اکٹھے رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جدا جدا ہو جاؤ گے۔ رول کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو۔ 58 ممالک ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں، ذاتی مفادات ہیں۔ کسی کو خانہ جنگی میں ڈالا ہوا ہے۔ سوڈان میں خانہ جنگی چل رہی ہے، سوڈان میں خانہ جنگی چل رہی ہے، مسلمان ہی مر رہے ہیں، ہزاروں مسلمان وہاں مر گئے۔ آپ دیکھیں اب فلسطین کے اندر 150 دنوں کے اندر 40,000 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ کیوں خبر نہیں ہے؟ کہ خبر دینے کا ذریعہ ان کے پاس ہے۔ یہی قوم، ایسی قوم کی بات ہے، اسی سے آپ کی دشمنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اگر تم اپنے دشمن دیکھنا چاہتے ہو کس قوموں کے حساب سے، نظریے کے حساب سے، تو 2 قومیں تمہاری سب سے بڑی دشمن ہیں، ایک یہود اور دوسرے مشرک ہندو۔ ایک یہود اور دوسرے کیا ہے؟ کہا جہاں تک عیسائی ہیں وہ تمہارے لیے نرم لہجہ رکھتے ہیں، وہ نرمی رکھتے ہیں، دشمن وہ بھی ہیں لیکن نرمی رکھتے ہیں، ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پروکسی والا اگر کوئی لڑ رہا ہے، یا یہودی لڑ رہا ہے یا ہنود لڑ رہے ہیں، مشرک لڑ رہے ہیں۔ پیور مشرک تو ہندوستان میں ہی ہوتا ہے۔ قرآن ہم سے ہماری باتیں کرے، پرانے کس سے نہیں، 1400 سال ہو گیا، ہماری بات ہو رہی ہے بھائی۔ اللہ کہتا ہے وعدے تم پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے کوتاہی دکھائی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ کمزوری دکھائی ہے، تم بیکورڈ پہ گئے ہو۔ اللہ کے وعدے ابھی بھی اسی طرح قائم اور دائم ہیں، قائم اور دائم ہیں۔ اوفو بعہدی، اللہ فرماتا ہے میرے وعدے کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اوفی بعہدکم، میں تم سے جو وعدے کیے ان کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ڈر رکھنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرو، میرے ہی عذاب سے، میرے ہی ناراضگی سے ڈرو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ان بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر یا قرآن پر یا اس نبی پر جو تورات اور انجیل جو تمہارے پر نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ کتابیں بھی تھی۔ ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہوتا ہے جو سارے نبیوں کو مانے۔ کون ہوتا ہے؟
آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے ایک تسلسل کو مانے کہ سب کا دین ایک تھا، سب کا نظریہ ایک تھا، پیغام ایک تھا، ایک ہی رب کی طرف سے آئے تھے، ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، نئے نبی نہیں تھے۔ حضور فرمایا کہ ما کنت بدعا من الرسل، حضور فرماتے ہیں میں نیا نبی تھوڑی ہوں، میں وہی پیغام لایا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو نوح علیہ السلام لائے تھے، جو سیدنا آدم علیہ السلام لائے تھے، شعیب علیہ السلام لائے تھے، سلیمان و داؤد علیہ السلام لائے تھے۔ پیغام ایک ہی ہے، عبادت کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ عبادت کا ان یہودوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلے اس کو پہلے بندے نہ بن جاؤ جو اس کے کفر کرنے والے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے دین کا کفر کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ فرماتا ہے میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے پیسے نہ لو، یعنی میری آیتوں اور میرے احکامات کو مت بیچو، جو شرعی حکم ہے وہ بیان کرو۔ پیسے لے کر یہودیوں کی عادت تھی، پیسے لیتے تھے، امیر کے لیے الگ حکم، غریب کے لیے الگ حکم، امیر کے لیے الگ فتویٰ، غریب کے لیے الگ فتویٰ۔ کہا نہیں، جو شرعی حکم ہے اس کو بیان کرو، اس میں تحریف نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے تقویٰ رکھنا ہے تو خاص کر مجھ سے میرا ہی تقویٰ رکھو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ۔ ایک ہوتا ہے بندے کو پتہ نہ ہو وہ جھوٹ بولے، ایک ہوتا ہے نہ معلوم نہیں تھا، غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا یا حق کو چھپا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، یہ بڑا ظلم ہے، جان بوجھ کے حق کو حق نہ کہنا، باطل کو باطل نہ کہنا، یا حق کو باطل کو کیا کر دینا، مکس کر دینا۔ اب کہ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک تو نہیں ہے، سب ٹھیک تو نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ سارے دین ٹھیک ہیں، سارے دین پہ تو مسلمان ہی نہیں رہتے۔ سب دین ٹھیک ہیں تو کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کو حکم دے رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہودیوں کا جا رہا ہے کہ ایمان بھی لے آؤ اور نماز بھی قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نہیں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھو۔ جماعت کے ساتھ کن کو کہہ رہا ہے، کن کو کہہ رہا ہے، ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض لوگ آگے جا کے بعض آیتوں میں، کیونکہ پورا ایک قرآن کا نظم ہے، معنی مفہوم ملتا ہے، کہتے ہیں بھائی اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو، بس نبی کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ دین ابراہیمی جس طرح اکبر نے پیدا کیا تھا، یا ابھی آج کل صوفیزم کے نام سے اسی باتیں کی جا رہی ہیں، نہیں، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان بھی لانا ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرنا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، ان کی بری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ان کے علماء کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کرو، خود نیکی کرنا بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے ہو نیکی کرو، خود نیکی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ایک ہے کہ آپ خود نیکی کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں، اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، یہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت تک لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دوں گا جب تک پورا نیک نہ ہو جاؤں، اور اس وقت تک برائی سے منع نہیں کروں گا جب تک پورا برائی سے نہ رک جاؤں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو پوری زندگی کی ایک کشمکش ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک اسٹرگل ہے۔ نیکی کی کوشش بھی کرو اور نیکی سے کدھر دعوت بھی دو، برائی سے رکنے کی کوشش بھی کرو اور برائی سے رکنے کی لوگوں کو دعوت بھی دو۔ لیکن یہ لوگ کیا تھے کہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور نیکی کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، کوشش تو دور کی بات۔ اللہ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ان کی بات ہو رہی ہے یا بیچ میں ہم بھی ہیں کہیں نہ کہیں، ہم بھی ہیں نا کہیں نہ کہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں ہے کیا؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ غلط کر رہے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ گمراہی کے راستے پہ تم کیا ہو گئے ہو، چل پڑے ہو، نکل پڑے ہو؟ پھر اللہ فرماتا ہے پھر سب سے بڑا مسئلہ ان میں تھا، کس وجہ سے یہ چیزیں آئی؟ حب مال اور حب جاہ۔ حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، مال کی محبت اتنی ہو گئی کہ اللہ کی محبت پر غالب آ گئی۔ حب جاہ کا مطلب ہے منصب، عزت، اسٹیٹس کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ حق باطل کا شعور ہی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ دو چیزیں، یہ دو عادتیں حالت اعتدال میں کب آئیں گی؟
صبر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرو گے تو حب مال اللہ کی محبت میں غالب نہیں آئے گی. مال سے محبت نہیں کی جاتی، جس سے محبت کی جائے اس کو مال استعمال کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. مال محبت کرنے کے لیے، مال آسائش دینے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور محبت کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ عز و جل سے. کس سے کی جاتی ہے؟ تو حب مال ختم کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اور عہدے یا لالچ، واہ کی چاہت یا بڑا منصب چاہتے ہو، اور صلات، نماز کی پابندی کرو، عاجزی انکساری پیدا ہو. سجدہ کرو گے، جھکو گے، رکوع میں جاؤ گے، قیام کی حالت میں سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ گے، رکوع کی حالت میں آدھے جھک جاؤ گے، سجدے کی حالت میں پورے جھک جاؤ گے، عاجزی انکساری پیدا ہوگی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ دو کام، صبر اور صلات، بڑی بھاری ہوتے ہیں سوائے اس شخص کے. اس پر آسان ہے جس کے دل کے اندر خشوع ہو. جس کے دل کے اندر خشوع کا مطلب ہے عاجزی انکساری ہو، خوف خدا ہو. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کی خشوع کس کے دل میں ہوتا ہے؟ جو آخرت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے پر یقین رکھتا ہے. اس کو یقین ہے کہ اب میں نے اپنی سب چیزوں کا کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اسی کی طرف لوٹیں گے. انتہا کیا ہے؟ اللہ. ابتدا بھی کیا تھی؟ اللہ. انتہا بھی کیا ہے؟ جس خالق نے پیدا کیا اسی کے حضور مرنے کے بعد پیش ہونا ہے اور اپنے جملہ معاملات کے کیا دینا ہے؟ حساب و کتاب دینا ہے. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو گیا ہے. پھر تفصیلی اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے. زوال کیوں، اس کے اسباب بھی واضح ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے. لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، کسی بھی قوم کا تذکرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بتانا مقصودی ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹٹولو، جانچو، سیلف ججمنٹ کرو کہ تمہارے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے یا خامی پائی جاتی ہے، تو اس سے دور کرو. خوبی پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر قائم رہو. اس پر کیا رہو؟ قائم رہو. ابھی درس فقہ کی طرف آ جائیں، نماز کے مسائل کی طرف. نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ واجبات ہوتے ہیں. شرط بھی ضروری ہوتی ہے، فرض بھی ہوتی ہے. کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ واجبات ہوتے ہیں. شرط کا مطلب، کسی بھی کام کی شرائط کا مطلب یہ کہ وہ کام کرنے سے پہلے، اس کام کی ابتدا سے پہلے جو کام ضروری ہوں اس کو شرط کہتے ہیں. اور وہ کام جب شروع ہو جائے جو کام ضروری ہوں اس کو فرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس طرح نماز کی چھ شرائط ہیں. سب سے پہلی سے کوئی بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کون سے ایسے کام ہیں جو اس کے لیے کرنا ضروری ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ طہارت، کہ اس کا جسم پاک ہو، ظاہری ناپاکی بھی کوئی گندگی نہ لگی ہو، اور بے وضو ہے تو باوضو ہو. کپڑے پاک ہوں جو پہنے ہوئے اس میں بھی کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، خون وغیرہ ہو یا دوسری ہو. تیسرا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے جگہ بھی پاک ہو. جگہ بھی کیا ہو؟ یہ تینوں چیزیں پاک ہونا ضروری ہے. ناپاکی نہ ہو، اس میں گندگی نہ ہو. گندگی مطلب یہ خون، پیشاب، پخانا، پیپ، اس طرح کا منہ بھر کے جو کی جاتی ہے یہ سب چیزیں نجاست. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، جسم ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو. ناف سے لے کر ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت پورا ایریا مرد کے لیے چھپانا نماز سے پہلے ویسے بھی فرض ہے، نماز کے اندر ویسے ہی فرض ہے، نماز کے علاوہ بھی فرض ہے. کیا دیکھیں، عورت کے 5 اعضاء کے علاوہ نماز کے اندر باقی اعضاء چھپانا عورت پر فرض ہے. وہ کون سے؟ چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. اگر اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ عورت کا کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا. یہ فرض بات کی جا رہی ہے، ورنہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ شلوار پہن کے نماز پڑھنے آ جائیں. جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی بات ہونا. کپڑے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب نماز پڑھنے آؤ تو اچھے اور زینت اختیار کرو، خوبصورت لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ. تو پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، پاکی. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، شرمگاہ کا چھپا ہو. تیسری شرط کیا ہے کہ وقت، جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا وقت شروع ہو. فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے. صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک صبح کاذب ہوتی ہے کہ رات کو بالکل سیدھا، سب سے پہلے ایک روشنی آتی ہے سیدھی، دائیں بائیں اندھیرا ہی ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. سحری کے دوران دیکھنا. پھر اس کے بعد جو ہے شمالاً جنوباً ارضاً روشنی پھیلتی ہے. پہلے یوں روشنی پھیلی، نیچے اندھیرا تھا، پھر نیچے روشنی پھیلتی ہے یوں چوڑائی میں. اس کو کہتے ہیں صبح صادق.
صبح اس وقت سے نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کب تک؟ طلوع آفتاب، ٹھیک ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ، طلوع آفتاب تک، اس کے بعد 20 منٹ وہ وقت ہوتے ہیں اوقات مقبوضہ ہوتے ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ طلوع آفتاب تک، طلوع آفتاب یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 18 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ 35 منٹ، کتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ فجر کا بھی پورے سال میں اور مغرب کا بھی اتنی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ پھر زور کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج جو ہے بالکل اوپر سر سے نیچے کیا ہو جائے؟ ڈھلنا شروع ہو جائے، ڈھلنا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کی ڈبل ہو جائے۔ زور کا وقت اس وقت، اس کے بعد پھر عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت جو ہے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ شفق ابیض تک۔ آپ جب مغرب کے بعد دیکھنا، جب آپ افطاری کرتے ہیں، پہلے لال روشنی ہوتی ہے، لال مطلب اورنج دیکھیں گے، اس کے بعد پھر سفید، مغرب کی نماز پڑھ کے باہر جانا، اندھیرا نہیں ہوگا، سفید روشنی ہوگی، گپ اندھیرا نہیں ہوتا۔ اب یہ جیسی سفید روشنی ختم ہو کے گپ اندھیرا ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ فجر تک رہتا ہے۔ یہ 5 اوقات ہیں، ان اوقات میں ان نمازوں کی کیا ہوں؟ ادائیگی۔ اور 3 اوقات ہیں جن کے اندر فرض، نفل، واجب ہر قسم کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ ایک وہ کہ جب سورج صبح نکلے، جب سورج جو ہے فجر کی ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد، اس کے 20 منٹ بعد، اس کے بعد جب وہ 20 منٹ ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان 20 منٹوں کے اندر، 20-25 منٹ کے اندر کسی بھی قسم کی نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، سجدہ نہیں کیا جاتا، تلاوت بھی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اگر اس وقت جنازہ آ جائے تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح عین زوال کے ٹائم میں 11:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ ان اوقات کے اندر بھی کسی قسم کے نوافل اور نماز جائز نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو بہتر ہے، ورنہ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ تیسرا وقت یہ بھی کتنے ہیں؟ 20 منٹ، تقریباً 20 منٹ۔ اور تیسرا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب۔ یہ بھی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، بعد میں نہیں، جب روزہ افطار ہونے سے، مغرب کا ٹائم ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کسی بھی قسم کی نوافل، فرائض وغیرہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کسی بندے کی آج عصر کی نماز رہ گئی اور اتنا ہی وقت رہ گیا ہو تو مجبوری میں پڑھ سکتا ہے، مجبوری میں پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ پہلا کیا شرط بتائی تھی؟ پاکی، طہارت، ستر عورت، وقت ہو، جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نیت ذہن میں موجود ہو۔ فرض پڑھنے جا رہے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے جب آپ جائیں تو 5ویں شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، استقبال قبلہ رخ ہوا، آپ کا سینہ اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف، دائیں بائیں آپ کی نمازیں نہیں ہو سکتی۔ قبلہ رخ ہونا فرض نمازوں کے لیے ضروری ہے۔ فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، ان کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ نفل اگر آپ سواری پر سوار ہیں تو کسی بھی رخ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چھٹی اس کی شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ چونکہ یہ فرائض میں بھی آتی ہے تو انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔